الرحمن علم القرآن. الحمد للہ وکفا وہدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ پیغام رحمان کے سیشن 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سیشن میں ہم سورۃ النساء کے مضامین سے مستفید ہوں گے۔ اس سورت کا نام النساء اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر عورتوں کے حقوق اور معاشرت کی بات ہوئی ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا نزول 92 نمبر پہ ہے اور اس کے نزول کا زمانہ جنگ احد یعنی 3 ہجری کے بعد سے لے کے غزوہ بنی مصطلق یعنی 6 ہجری کے درمیان کا ہے۔ البقرہ اور آل عمران کی طرح یہ سورت بھی مدنی ہے۔ احد کے عسکری اور جانی نقصان کے بعد ایک طرف معاشرتی مسائل یعنی نکاح، مہر، وراثت کے پیدا ہو گئے تو دوسری طرف منافقین کی حرکتیں بھی بڑھ گئیں۔ سورۃ النساء میں جہاں معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے تفصیلی احکام اور قوانین بیان ہوئے ہیں، وہاں کافی حصہ منافقین پر گرفت پر بھی ہے۔ اس طرح سورہ بقرہ میں جہاں یہود کا ذکر تھا، آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر تھا، اب سورۃ النساء میں منافقین پر فوکس ہے اور انہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سورۃ النساء کی ورس 1 سے 10 کے درمیان اللہ فرماتے ہیں خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کریں، عورتوں کے مہر خوشی سے ادا کر دیا کریں، اور پھر فرمایا کہ مرد کو اس شرط پر زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے کہ وہ ان کے درمیان عدل اور انصاف کرے گا، اگر یہ نہیں کر سکتا تو ایک ہی پر اکتفا کرے۔ پھر فرمایا کہ وراثت میں عورتوں کو بھی ان کا حصہ دیا کرو اور یتیموں کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، ایسا کرنا پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے۔ آیات 11 سے 14 تک اللہ رب العزت میراث کے احکام بتا رہے ہیں۔ اولاد کے متعلق فرمایا کہ اگر مکس ہو یعنی بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو تو بیٹی کو 2 بیٹوں کے جتنا ملے گا، اگر بیٹی اکیلی ہو تو وہ آدھا مال لے گی، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 یعنی 2/3 ان کو ملے گا۔ والدین کے بارے میں فرمایا کہ اگر میت کی اولاد ہو تو والد اور والدہ کو 1/6 ملے گا، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو تو والدہ کو 1/3 ملے گا یعنی 1/3 ملے گا، اور والد کو بقیہ مل جائے گا۔ اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو والدہ کو 1/6 ملے گا اور باقی والد کو چلا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ تقسیم وصیت کے نکالنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ میاں بیوی کے بارے میں فرمایا کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو ہاف ملے گا اور بیوی کو 1/4 یعنی 1/4 ملے گا، اور اگر میت کی اولاد ہو تو شوہر کو 1/4 اور بیوی کو 1/8 ملے گا۔ یہ تقسیم بھی وصیت اور قرضہ نکالنے کے بعد ہوگی۔ کلالہ کے بارے میں فرمایا کلالہ اس میت کو کہتے ہیں جس کی اولاد بھی نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو۔ کلالہ کی میراث کے بارے میں فرمایا کہ اگر کلالہ کے ماں شریک یعنی میٹرنل بہن اور بھائی ہوں تو ان کو 1/6 ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب کو ملا کر 1/3 ملے گا۔ یہ تقسیم بھی وصیت اور قرضہ کے نکالنے کے بعد ہوگی۔ کلالہ کے بارے میں ایک اور حکم اس سورت کی آخری آیت میں یعنی 176 میں آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدود ہیں، ان کی رعایت کرنا تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر خلاف ورزی کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ آیت 15 سے 22 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ عورتیں اگر بدکاری کریں تو ان کے اوپر 4 گواہ بنا لو اور مرنے تک یا کوئی اور رستہ نکلنے تک انہیں گھروں میں بند کر لو۔ پھر فرمایا کہ ہم جنس پرستی کا ارتکاب کرنے والوں کو بھی سزا دو، اور فرمایا کہ فوری اور سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ کو اللہ قبول کرے گا اور ان پر نظر کرم فرمائے گا۔ اللہ ان باتوں سے اس لیے خبردار کر رہے ہیں کہ توبہ کے لیے موت کا انتظار نہ کرنا، اس سے پہلے ہی کر لینا۔ پھر فرمایا عورتوں کے مال وراثت پر نظر نہ رکھنا، اگر عورتیں آپ کو اچھی نہ بھی لگیں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے اللہ خیر ڈال دے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ علیحدگی کی صورت میں بیوی کو دیا ہوا مہر کا مال واپس لینا گناہ ہے،
وہ کیسے لے سکتے ہو جبکہ وہ تمہاری قربت میں رہ چکی ہیں اور ایک پیمان کے ذریعے تمہارے ساتھ رہی ہیں؟ پھر اللہ ایک اور بات فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب اپنے باپ کی کسی منکوہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آیت 23 سے 28 میں اللہ تعالیٰ ان 14 خواتین کا ذکر فرما رہے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، دودھ پلانے والی ماں، دودھ والی بہن یعنی جس کے ساتھ دودھ پیا ہو وہ بہن، ساس، بہو، اپنی بیوی کی سابقہ شوہر سے بیٹی، سالی، اور وہ عورت جو کسی کی بیوی ہو۔ ان کے علاوہ باقی عورتوں سے نکاح جائز ہے، بشرطے کہ نکاح میں نیت پاک دامنی کی ہو، نہ کہ شہوت رانے کی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے مہر جو مقرر کیے ہیں وہ ادا کر دو۔ یہ حکم صورت کے شروع میں بھی آ چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کی جو تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے، اس سے مقصود آپ کو صحیح رستہ بتانا اور سابقہ گناہوں پر توبہ قبول کرنا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ خواہشات کی جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ تمہیں دین سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری بشری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے شریعت کے احکام کو تمہارے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ آیت 29 سے 33 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، نہ ہی کسی محترم جان کو قتل کرو ورنہ سخت سزا ملے گی۔ پھر خوشخبری دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اگر تم بچتے رہو گے تو صغیرہ گناہ ویسے ہی معاف کر دوں گا اور عزت والی جگہ میں داخل کروں گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو اگر اللہ نے اپنے فضل سے دین یا دنیا زیادہ دے رکھا ہے تو دوسرے لوگ اس پہ حرص نہ کریں۔ مرد کو اس کی کمائی کا اور عورت کو اس کی کمائی کا حصہ ملے گا، اور اللہ سے اپنے لیے فضل مانگتے رہو۔ پھر اللہ ایک اور بات فرما رہے ہیں کہ ہر میت کے ورثہ مقرر کر دیے گئے ہیں تو انہیں ان کا حصہ دے دو۔ آیت 34 سے 42 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد کو خاندان کا حاکم بنایا گیا ہے۔ نیک بیویاں اپنے شوہر کی تابعدار ہوتی ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور عزت وغیرہ کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں سمجھائیں، اور اگر نہ مانیں تو انہیں بستر سے الگ کر دیں، اور اگر پھر بھی نہ مانیں تو ان کو ہلکی سرزنش کریں، اور آخری صورت یہ ہے کہ دونوں خاندانوں کے دو معتبر آدمی ان کے درمیان صلح کروا دیں۔ جب وہ اس طرح مقرر ہو جائیں گے تو اللہ ان کو صلح کرانے کی توفیق دے گا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، والدین، اقربا، یتیم، پڑوسی، مسافر، ماتحتوں کے ساتھ بھلا کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی متکبر کو پسند نہیں کرتا جو بخل کرتا ہو اور ریاکاری کرتا ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں نے تو دین کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا اور اس کا حق ادا کر دیا تھا، اگر کسی نے اس پہ عمل نہیں کیا تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ آیت 43 سے 48 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ نشے کی حالت میں اور ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور پھر فرما رہے ہیں کہ ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے چہرے اور ہاتھوں کا تیمم کر لیا کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودی کتاب ملنے کے باوجود گمراہ اور تمہارے دشمن ہیں، اور بعض یہود الفاظ کو توہین آمیز بنا کر جیسے سمینا و عصینا یا راعینا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ ایسا نہ کرتے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، قرآن پر جو تمہاری کتب کی تصدیق کرتا ہے ایمان لے آؤ۔ پھر اللہ ایک اور بات فرما رہے ہیں کہ شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جب چاہوں گا جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ یہ وارننگ دوبارہ آیت نمبر 116 میں بھی آ رہی ہے۔ آیت 49 سے 59 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ یہودی خود کو پاکیزہ یعنی اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب سمجھتے ہیں، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے اور کتنے گناہ کی بات ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودی مشرکین مکہ کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہودیوں کو تکلیف یہ ہے کہ مسلمانوں کو منصب امامت مل چکا ہے، اس پر وہ حسد کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کو دوزخ میں چمڑی بدل بدل کے عذاب دیا جائے گا اور مومن ہمیشہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اے مومنو، امانتیں ان کے اہل افراد کے حوالے کر دو اور لوگوں میں فیصلہ عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول اور اپنے حکمرانوں کی اولی الامر کی اطاعت کرو، اور اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، ان سے رجوع کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر آیت 60 سے 63 میں اللہ فرما رہے ہیں
کہ منافقین کا مجرمانہ طرز عمل ہے کہ اپنے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے یہود سے کراتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ قرآن اور رسول اللہ کی طرف آؤ تو رسول کی طرف آنے سے منع کرتے ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو پھر آ کر اپنے مخلص ہونے کی یقین دہانیاں کراتے ہیں۔ اللہ ان کے باطن کو جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ منافقین کو اہمیت نہ دیں اور صاف صاف بتا دیں کہ منافقانہ روش ترک کر دیں اور کسی ایک طرف کی ہو جائیں۔ آیت 64 سے 70 کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم رسول بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگ ان کی بات کو سنیں اور ان کی اطاعت کریں۔ اگر منافقین سے اس معاملے میں کوتاہی ہو گئی تھی تو وہ آ کر معافی مانگ لیتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگتے تو اللہ کو معاف کرنے والا پاتے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان منافقین کو یہودیوں کی طرح امتحان کے طور پر اپنے آپ کو قتل کرنے یا گھر چھوڑنے کا کہا جاتا تو اکثر ان میں سے نہ کر سکتے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں اس پر عمل کریں اور ان کے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر اللہ قسمیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل بنائے بغیر مومن نہیں ہو سکتا، لہٰذا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلوں پر دل میں تنگی محسوس نہ کرے۔ پھر اللہ بشارت دے کے فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے انعام یافتہ بندوں یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں شامل کیا جائے گا۔ احد کے حالات کے بعد عرب قبائل سے خطرہ بڑھ گیا تھا، اس لیے آیت 71 سے 76 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم ہو تو فوراً نکل پڑو، تاخیر نہ کرنا۔ یہ منافقانہ طریقہ ہے کہ شکست ہو تو بچ جانے پہ خوشی منائی جائے اور اگر فتح ہو مسلمانوں کو تو مال غنیمت سے محروم ہونے کا غم منایا جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا اور آخرت کے دن کا طالب ہے وہ جان لے کہ اللہ کی رضا اللہ کی راہ میں نکلنے میں ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں جو محصور مسلمان مرد اور عورتیں اور بچے ہیں اور مشرکین کے ظلم کا شکار ہیں ان کی مدد کے لیے نکلو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کافر کی لڑائی شیطان کے لیے ہوتی ہے اور مسلمان کی لڑائی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور شیطان کا لشکر ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ آیت 77 سے 87 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ مکی دور میں مظالم کو برداشت کرنے کا حکم تھا، لیکن اب جب قتال کا حکم آ گیا ہے تو منافقین پھر بھی کیوں سستی کرتے ہیں؟ اگر موت سے ڈرتے ہو تو موت تو مضبوط قلعوں میں بھی آ جاتی ہے۔ سب اچھے برے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور جو نقصان پہنچے وہ تمہاری اپنی شامت اعمال ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین لوگ آپ کے سامنے تو بڑی اطاعت مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جب رات کو اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر قرآن میں غور کریں تو حق ان پر واضح ہو جائے گا۔ یہ لوگ امن اور خوف کی خبریں بغیر تحقیق کے پھیلا دیتے ہیں۔ آپ ان کی پرواہ کیے بغیر قتال کریں اور مومنوں کو بھی قتال کی ترغیب دیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اچھی سفارش کرنے کا اچھا اور بری سفارش کرنے کا برا بدلہ ملے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ سلام کا اچھا جواب دیا کرو اور اگر اچھا جواب نہیں دے سکتے تو وہ جو اس نے کہا ہے وہی لوٹا دیا کرو۔ اللہ ہر چیز پر نگران ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ قیامت کے دن وہ تمہیں اکٹھا کرے گا اور یہی سچی بات ہے۔ بعض قبائل کے مسلمان اپنا مال و اسباب چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ آیت 88 سے 96 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین ہیں، جب کافروں سے جنگ کرنے جاؤ تو ان کو بھی مارو۔ پھر فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے ہو جن سے تمہارا معاہدہ ہے تو پھر انہیں چھوڑ دینا۔ پھر اللہ قتل کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جان بوجھ کر مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں، ایسا کرنا جہنم، اللہ کے غضب اور لعنت کا موجب ہے۔ البتہ اگر خطا سے قتل ہو جائے تو مومن غلام آزاد کرنا اور ورثاء کو دیت دینا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جہاد کے لیے روانہ کیے ہوئے لشکر کو رستے میں کوئی سلام کرے تو شک کی بنیاد پر اس کے اسلام کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ عام مسلمان اور مجاہد مسلمان برابر نہیں ہو سکتے۔ مجاہدوں کو اللہ نے فوقیت اور درجہ دے رکھا ہے، البتہ بھلائی کا وعدہ دونوں کے ساتھ ہے۔
آیت 97 سے 104 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بلا عذر ہجرت نہیں کرتے، بوقت موت فرشتے انہیں ملامت کریں گے اور جہنم کے داخلے کی وعید سنائیں گے۔ البتہ جو کمزور مرد اور عورتیں اور بچے ہیں وہ اس وعید سے مستثنیٰ ہیں۔ پھر اللہ نے ہجرت کرنے والوں کو بڑے اجر کی بشارت دی ہے۔ پھر اللہ رب العزت دوران سفر نمازوں میں قصر کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کی نماز میں شریک ہونے کے حریص تھے، اس لیے حالت جنگ میں ایسا کرنا ممکن نہ تھا، جس کا حل اللہ رب العزت نے اس طرح دیا کہ اگر دشمن کا خوف ہو تو صلاۃ الخوف کی اجازت ہے، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک ہی امام کے پیچھے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے جماعت کرائی جائے گی۔ جب حالت خوف ختم ہو جائے تو نارمل طریقے سے نماز پڑھیں اور اللہ کے وعدوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دشمن کے تعاقب میں سستی نہ کریں۔ آیت 105 سے 115 ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ چوری کا ایک مقدمہ جو منافق اور یہودی کے درمیان تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ منافق کی باتیں سن کے اسے سچا سمجھا جانے لگا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے حقیقت حال بتا دی اور فرمایا کہ خائن کی طرفداری نہ کرنا، اور پھر ایسے لوگوں کو بھی وعید فرمائی جو جرم کرنے کے بعد اس کا الزام کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا فضل اور رحمت تھا کہ یہ لوگ آپ کو چرب لسانی اور اپنی باتوں سے دھوکہ دینے میں ناکام ہو گئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی اکثر میٹنگز جو ہوتی ہیں اس میں اگر صدقہ کی بات نہ ہو، نیکی اور اصلاح الناس کی بات نہ ہو تو اس میں خیر نہیں ہوتی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ رسول سے دشمنی کرنا اور سبیل المؤمنین یعنی مومنوں کے رستے پہ نہ چلنا یہ گمراہی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس آیت سے اجماعی امت پر بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ آیت 116 سے 126 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ شرک کبھی معاف نہیں کروں گا، باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ یہ بات اس سورت کی آیت 48 میں بھی گزر چکی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین اپنے مؤنث بتوں لات، عزا، منات وغیرہ اور شیطان کو پکارتے ہیں، جبکہ شیطان پر تو اللہ کی لعنت ہوئی اور اس نے اولاد آدم کو شرکیہ کاموں جیسے بتوں کے نام چڑھاوے چڑھانا وغیرہ میں لگا دیا اور اللہ سے عزم کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان کی پیروی کرنے والا جہنم میں گرے گا جہاں سے نکل نہ سکے گا، جبکہ مومن ہمیشہ والی جنت میں رہے گا۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کی یہ خواہش کہ وہ اللہ کے چہیتے اور جنتی ہیں، اس پر فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ فیصلہ تو عمل پر ہوگا۔ برے عمل کا برا اور اچھے عمل کا اچھا اجر ملے گا۔ جو اسلام لایا، نیکی کی، ملت ابراہیمی پر رہا، وہ سب سے اچھے دین پر ہے، اور اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ آیت 127 سے 134 میں اللہ رب العزت عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یتیم بچیوں سے نکاح اس لیے نہ رچاؤ کہ انہیں مہر نہیں دینا پڑے گا، اور پھر فرمایا کہ اگر بیوی کو اپنے شوہر میں بے رخی کا احساس ہو جائے تو گھر بچانے کے لیے اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو سکتی ہے، لیکن مرد کو ان سے حسن سلوک رکھنا چاہیے تاکہ ایسی نوبت ہی نہ آئے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ مرد اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکیں گے، لہٰذا تمام امور میں یکسانیت اور اعتدال اختیار کرو، اور اگر زوجین میں یعنی میاں بیوی میں ہم آہنگی نہ ہو پائے تو علیحدگی اختیار کر لیں، اللہ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ پھر ان آیات میں اللہ رب العزت اہل کتاب اور مومنین دونوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اگر یہ نہ مانے تو اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے، وہ تمہیں ختم کر کے اور لوگ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آیت 135 سے 145 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، عدل قائم کرنے والے بن جاؤ، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ناانصافی نہ کرنا، اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ زبانی اقرار کرنے والوں، اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر اور کتابوں کے اوپر حقیقی دل سے ایمان لے آؤ۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان کے بعد کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لے آتے ہیں، پھر کفر کرتے ہیں اور پھر کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، نہ ان کے لیے مغفرت ہے نہ ان کو ہدایت ملے گی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو منافق مومنوں کو چھوڑ کر عزت کے لیے کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں، انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جس محفل میں آیات اللہ کا تمسخر ہو وہاں نہ بیٹھیں،
ورنہ وہ کافروں جیسے ہو جائیں گے۔ یہ مفاد پرست لوگ ہیں، کبھی تمہارے ساتھ کبھی کفار کے ساتھ۔ اللہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دے گا اور کافر کبھی مومنوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ آیت 142 سے 147 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ منافق دھوکے باز ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ کیسے ہدایت پا سکتے ہیں؟ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، کفار کو اپنا دوست بنا کر اللہ کو اپنے منافق ہونے کا پکا ثبوت مت دو۔ منافق جہنم کے نچلے طبقے میں بے یار و مددگار پڑے ہوں گے۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر کے مخلص ہو جائیں تو مومنوں کے ساتھ اجر عظیم کے حقدار ہوں گے۔ اگر تم شکر گزار ہو کر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ وہ تو ویسے ہی قدردان ہے۔ آیت 148 سے چھٹے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ 148 سے 152 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے برائی کی تشہیر پسند نہیں ہے، برائی کو اونچی آواز میں بلند کر کے بتانا پسند نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی برائی پر درگزر کر کے نیکی کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اہل کتاب اور منافقین کی نفی کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ رسولوں میں فرق کرتے ہیں، بعض پر ایمان اور بعض کا انکار، وہ کافر ہیں اور ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ یہ مضمون سورۃ النساء کی آیت 61 میں بھی گزر چکا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے انبیاء میں فرق نہیں کرتے، اللہ انہیں اجر دے گا۔ آیت 153 سے 162 میں اللہ رب العزت نے یہود کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈیمانڈ کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا، اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ کو ڈائریکٹ دیکھنے کی ڈیمانڈ کی تھی اور پھر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پر طور کو کھڑا کر کے میثاق لیا تھا اور شہر کے دروازے سے سجدے کرتے ہوئے گزرنے کو کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کی ممانت کی خلاف ورزی نہ کرنا، اور ان سے میں نے پکے وعدہ لیا تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے بدعہدیاں کی، اللہ کی آیتوں سے انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہنے لگے کہ ان کے دلوں پر بھی تو پردہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ان میں سے بہت کم ہیں جو ایمان لائیں گے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں اس لیے بھی لعنت کی گئی تھی کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پہ الزام لگایا تھا اور قتل عیسیٰ کی باتیں کرتے تھے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہ قتل کیا گیا نہ سولی چڑھایا گیا، بلکہ وہ تو آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے اور قیامت سے پہلے اتریں گے اور سارے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہود کے ظلم، ربا اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کے سبب ان پہ حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہود میں کچھ اہل علم ایسے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ انہیں بڑا اجر دے گا۔ آیت 163 سے 171 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے جو نوح اور ان کے بعد والے انبیاء جن کا ذکر کر دیا ہے اور جن کا ذکر نہیں کیا سب کی طرف بھیجی تھی، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں پر حجت تمام ہو جائے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس کی گواہی اللہ اور فرشتے بھی دیتے ہیں، اور صرف اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے رستے سے روکنے والا کافر اور ظالم گمراہ ہے اور ان کے لیے جہنم ہے، اور ان کو جہنم میں بھیجنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ اے انسانو، تمہارے پاس رسول اپنے رب کی طرف سے حق لے کر کے آ گئے ہیں، تو بہتر ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اور اگر نہ مانو گے تو آسمان اور زمین کا جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ پھر اللہ اہل کتاب سے کہہ رہے ہیں کہ دین میں غلو یعنی ایگزیجریشن نہ کرو اور صرف سچ کہو۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا وہ کلمہ اور روح تھے جو مریم علیہ السلام پر ڈالے گئے تھے، لہٰذا ایمان لے آؤ اور تثلیث کی باتیں نہ کرو، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو اکیلا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے اور وہی کارساز ہے۔ آیت 172 سے 176 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں اور نہ ہی فرشتوں کو عار ہے، اور جو عار محسوس کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو حشر میں اکٹھا کر لے گا اور مومنوں کو پورا اجر اور فضل دے گا، اور عار اور تکبر کرنے والوں کو عذاب دے گا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں اے ساری دنیا کے انسانوں، تمہارے پاس رب کی طرف سے برہان یعنی واضح دلیل آ گئی ہے اور نور مبین اتر آیا ہے، جو ایمان لے آیا اسے اللہ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور صراط مستقیم پہ چلائے گا۔ اس سورت کی آخری آیت کلالہ کے متعلق ہے،
وہ میت جس کی اولاد اور آبا کوئی نہ ہو، یعنی نہ اولاد ہو نہ والدین ہوں، ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان کا ایک سگا بھائی یا باپ شریک بھائی ہو یا بہن ہو تو اسے نصف ملے گا، اور اگر بہن فوت ہو جائے تو اس کا سارا مال اس کے بھائی کو ملے گا۔ اگر بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو سب مل کر 2/3 لے جائیں گی، اور اگر بہن اور بھائی مکس ہوں تو عورت کو 2 مردوں کے برابر ملے گا۔ اللہ نے تمہیں بھٹکنے سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ بتا دیا ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، دکھوں کا مداوا اور غم و تفکرات دور ہونے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔